نیکسٹ ٹاپک اس کتاب میں ہے روز قیامت شفاعت اولیاء و صالحین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کا اپنے مومن بھائیوں کی شفاعت کرنے کے باب میں صحابہ کرام سے فرمایا، تم مجھ سے حق کا مطالبہ کرنے میں جو تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے آج اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر شدت کے ساتھ مومن اس روز اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے حق میں نجات کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ عرض کریں گے، اے رب یہ ہمارے بھائی ہیں جو دوزخ میں چلے گئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو آگ پر حرام کر دے گا۔ یعنی قیامت والے دن اولیاء و صالحین شفاعت کریں گے اپنے دوستوں کی، اپنے مریدوں کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا حق مانگنے کے لیے کیا سختی کرتے ہو؟ کسی کا حق ہو نا تو چھوڑتے ہیں اپنا حق، ہم اچھی طرح لے کے چھوڑتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمایا تم اپنا حق کیا لیتے ہو جو حق اس دن اولیاء اپنے مریدوں کے لیے لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ باری تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے ہم نہیں جاتے جنت میں، جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے، ہمارے مرید تھے، ہماری خدمت میں ہمارے دوست تھے، ان کو تو نے جہنم میں بھیج دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا جاؤ اور دوزخ میں سے جس کو چاہو جا کے نکال کے لے آؤ، اور ادھر ان کو پہلے حکم دے چکا ہوگا دوزخ کو کہ ان کی صورتوں کو مت جلانا، چہروں کو مت جلانا، تاکہ میرے اولیاء کو پہچانے میں مشکل نہ ہو۔ اولیاء کرام کو بھیجا، کیوں بھیجا اولیاء کرام کو؟ فرشتوں کو بھی تو بھیج سکتا تھا نا۔ اولیاء کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگ اس دن پہچان سکے، جان سکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آج کن کی شان ہے، ہم کن کی وجہ سے بخشے گئے ہیں، ہمارا شفاعت کس نے کی ہے۔ فرشتے آ کے لے جائیں گے، کسی کو کیا پتہ لگے گا؟ منکرین کو کیا پتہ لگے گا؟ منکرین جب ادھر جل رہے ہوں گے اور مریدین کو اولیاء کے لے جائیں گے، فرشتے آ کے لے گئے تو منکرین کو کیا پتہ لگے گا؟ اس دن شان دکھائی جائے گی اولیاء کرام کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو آگ ہے وہ قدموں تک ہوگی یا پنڈلیوں تک پہنچی ہوگی، اور پھر وہ جینے پہچانے کے انہیں نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو، پھر وہ جسے پہچانے کے نکالیں گے، پھر وہ لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ کہیں گے بارے تعالیٰ نصف دینار والوں کو تو نکال لیا، ابھی ہمارے اور بھی مرید ہیں، وہ نصف دینار سے بھی خلقے گئے گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پاؤ اسے نکال لو، پھر وہ آئیں گے اور جسے پہچانے کے نکال کے لے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جسے یقین نہ آتا ہو وہ یہ آیت پڑھ لے، بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس سے 2 گنا کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث پاک ہے بخاری کی، حدیث پاک کا نمبر ہے 7001۔ اب امام محمد بن حنبل نے بیان کیا ہے، اس کے علاوہ ابن حبان نے بیان کیا اور دیگر کتابوں میں حدیث پاک آئی ہے۔ پھر آگے حدیث پاک کیا ہے کہ انبیاء کرام فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے، یہ بخاری کے الفاظ ہے، بخاری کرتے رہتے ہیں، یہ بھی پڑھا کریں حدیث، آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح اولیاء کرام کی شان بیان کی گئی ہے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیث پاک سے۔ فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے تو خالق و مالک جبار فرمائے گا میری شفاعت باقی ہے، اللہ، تو وہ دوزخ سے جہنمیوں کو مٹھی مار کر نکال لے گا۔ پھر اس کے بعد آگے لمبی حدیث پاک ہے، میں نے مین حساب سنا دیا کیونکہ اولیاء کرام کی جو شفاعت ہوگی قیامت کے دن۔